آپ جنگ کی ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں فرنٹ اینڈ کے اوپر وہ جنگ لڑے، لیکن ایک اور بھی جنگ چل رہی ہے جو کہ چل رہی ہے اچکزئی صاحب کے درمیان اور حکومت کے درمیان. وہ کہتے ہیں مینوں گڈی اور چاہیے، میری ٹیم چ بندے اور پاؤ، اور کہتے ہیں میں نہ مانوں. جس سے کروڑ بیٹھ رہی تھی وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کرتے. یہ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں نا، عام آدمی کی پالیٹکس ہوتی ہے، عام آدمی کی بات. یہ سارے کے سارے پلیئر اور طرح کے ہیں. یہ جس طرح ہوتے ہیں نا، آپ کہہ لیں کہ وہ بچے ہوتے ہیں جو روندی مارتے ہیں، یہ وہ روندو ہیں، یہ روتھلو ہیں. ان کو اب چیزیں بھی پوری چاہیے، ان کو تمام لوازمات بھی چاہیے، ان کو پاور کوریڈورز میں بھی رہنا ہے، ان کو لوگوں سے گفتگو بھی کرنی ہے، پاور سے ہٹ کے ان کی چیخیں بھی نکلنی ہیں. یہ سارا کچھ ہونا ہے ان کو. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اپنی اپنی انہوں نے وہ بنائی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، پاٹھشالائیں یا جو بھی وہ کہتے ہیں، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ پنڈت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا کتنے چہرے تو گم ہو گئے ہیں. شیخ رشید صاحب جیسے پنڈت گم ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک دن گم ہو جائیں گے. ابھی وقتی طور پہ ان کی اہمیت بنی ہوئی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ گم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی پالیٹکس ایشو بیسڈ نہیں ہے. جیسے اچکزئی صاحب جیسے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی جو جن کا دعویٰ ہے کہ 90% مقبولیت ہے، عوام ہمیں ہی چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسائل کا تذکرہ نہیں کرتے. دوسری طرف آپ نے جب کہا کہ میڈیا پنجاب سینٹرک ہے، تو کیا جس طرح آپ پنجاب میں روڈ شو کرتے ہیں اور پنجاب میں گلی محلوں میں بنا کسی خوف کے نکل سکتے ہیں، کیا کے پی کے میں اس طرح کوئی صحافی نکل سکتا ہے؟ کیا صحافی وہاں اتنا آزاد ہے، اتنا محفوظ ہے؟ خیبر پختونخوا میں جہاں تک رہا سوال رپورٹنگ کرنے کا یا لوگوں کو جانا چاہیے. دیکھیں ہم جائیں گے نا تو راستے کھلیں گے، تبھی آپ جو آگے چھوٹے چھوٹے بدماش انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کو دیکھ کے خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے. بٹ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایکسپوز کرے گا تو اس کے یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ جو فینز اینڈ فالوورز ہیں وہ نہیں آ جائیں گے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ فرینڈز اینڈ فالوورز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو زبان خلق نکارہ خدا. جی بالکل. تو وہ اس کو جب یہ بولتے ہیں لوگ تو ساری دنیا کو سننا پڑتا ہے. تو وہ جو شہباز گل صاحب جو بولتے ہیں، جو میر پیرزادہ صاحب بولتے ہیں، وہ بھی تو انہی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. شہباز گل صاحب اور وہ دوسرے ہمارے عمران ریاض صاحب، یہ اتنا اللہ معاف کرے، یہ ہماری اس فیلڈ کا اسپیشلی جو ہے جرنلزم، اس کا کلنک ہے. یہ پروپیگنڈسٹ ہیں، یہ پروپیگنڈا کر کے کام کرتے ہیں. جن لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں، یہ بڑے ہی اس معاملے میں نا میں بدقسمت سمجھتا ہوں اپنی فیلڈ کو، کہ ہمیں ان کو پہلے نکال دینا چاہیے تھا اپنی صفوں سے، کیونکہ اس طرح کے لوگ سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کچھ نہیں کرتے. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زہیب سلیم بٹ صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بٹ صاحب ہماری جو انٹرنل اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے پاکستان کی، اینج لگتا پہ ہے کہ کوئی ویڈیو گیم چل رہی ہے. جو کے پی ہے 10 بلین کا قرض لیا ہے انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ سے، کتنے لان گے ابھی تک؟ جو پیریڈ 13-14 سال میں جو لگایا ہے کہاں لگایا ہے؟ اور یہ جو 10 بلین لیا ہے یہ کہاں لگائیں گے؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ. کے پی فنڈ کہاں پہ لگائے گا، کس طرح کرے گا، وہ سوال الگ ہے. پہلے تو حکومتیں قرضہ لیتی ہیں، اب صوبائی خود مختاری ہے اور اس طرح صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ اپنے اپنے پروجیکٹس دیتے ہیں، اپنی اپنی چیزیں لگاتے ہیں. مجھے وہاں پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کے پی کے کو ابھی تک لیڈرشپ نہیں مل سکی. کے پی کے کو صرف فینز ملے ہیں اور وہ فینز کام کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب تھے. کے پی گورنمنٹ کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، ایک ہی ان کا ویژن ہے اور ایک ہی چیز کے اوپر وہ فوکسڈ ہیں، وہ لوگوں کی بہبود اور وہ چیزیں بعد کی باتیں. کیونکہ ابھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یا بات سنتے ہیں تو کہ خیبر پختونخوا ایسا واحد صوبہ ہے جس کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ یہ جنگ میں ہے. ایک تو جنگ، تو دوسری سچویشن بھی ہے کیونکہ وہ فرنٹ لائن کے اوپر ہے، وہاں پر جنگ تو ہو ہی رہی ہے. اس کے علاوہ ایک انٹرنل جنگ چل رہی ہے ان کی. وہ یہی چل رہی ہے کہ ہم نے وہ بندہ جو جیل میں ہے اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو کہیں کسی طرح باہر لے کے آنا ہے، اور وہ اسی کے لیے اپنی تمام تر انرجی سرو کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگ جو ہیں، جو عام پبلک ہے، وہ تو اس پہ اپنی ریزنٹمنٹ دیتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پرابلم سالو پہلے کرو، ہمیں پہلے فیسیلیٹیٹ کرو، ہمیں پہلے سرو کرو، بعد میں تم کوئی اور چیز کرنا. لیکن جو سوشل میڈیا کا ایک ان کا بریگیڈ ہے نا، وہ اس کو کبھی آنے نہیں دیتا، نہ اس چیز کو کبھی باہر آنے دیتا ہے، نہ اس چیز کو کبھی ہائی لائٹ ہونے دیتا ہے. وہ اسی چیز کے اوپر رہتے ہیں. جیسے وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اسی بھوکے مر جائیے، خیر ہے تسی یہ بندے نو باہر کਢਾਓ، جو کہ ابھی ہونا نہیں ہے نا. دیکھیں عدالت کے تھرو ہونا ہے. یا تو آپ نے کسی ملک کا سلطنت نے اس کو کسی بادشاہ کو گرفتار کیا ہو تو دوسری سلطنت اس پہ حملہ کرے اور اپنا بادشاہ چھڑا کے لے کے
کے جائے یہ تو ایسا تو ہے نہیں نا, یہ تو ایک ملک ہے, اس کا ایک قانون ہے, اس کے مطابق وہ اندر گئے ہیں, اسی قانون کے مطابق وہ باہر آئیں گے. جیسے باقی وزرائے اعظم جب پکڑے جاتے تھے تو وہ باہر آتے تھے, اسی طریقے سے باہر آئیں گے. تو یہ چلتا رہے گا, اسی طرح سچویشن چلتی رہے گی. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کے بارے میں بالکل سوچنا چاہیے. وہ دکھاتے تو ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ ریئلٹی یہ ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ یہاں پنجاب کی شکل دیکھتے ہیں, پنجاب کی شکل تو ویسے سارے ہی دیکھ رہے ہیں اب, کہ وہ پنجاب کا ایک تو یہ ہے نا کہ پنجاب میں ہائی لائٹ بہت جلدی ہوتی ہیں چیزیں, کہ چیزیں لی جا رہی ہیں, خریدی جا رہی ہیں. جیسے پنجاب میں کام ہو رہا ہے, ویجیلنس ہو رہی ہے, پنجاب میں سیکورٹی معاملات بہتر ہو رہے ہیں, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تو اسی طرح دوسرے صوبوں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, وہ جب آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ یار صبح کام تو کر رہا ہے نا, کسی کو ڈلیور تو ہو رہا ہے, چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو ایک لوگوں میں احساس محرومی آ جاتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد, اس ساری پرفارمنس کے بعد لوگ اگلی بار سوچیں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. آپ جنگ کی ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں فرنٹ اینڈ کے اوپر وہ جنگ لڑے, لیکن ایک اور بھی جنگ چل رہی ہے جو کہ چل رہی ہے اچکزئی صاحب کے درمیان اور حکومت کے درمیان. وہ کہتے ہیں مینو گڈی اور چاہیے, مینو میری ٹیم 'چ بندے اور پاؤ, اور کہنے میں نہ مانوں. تو یہ جنگ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گی؟ جس کروٹ بیٹھنی تھی وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کرتے. یہ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں نا, عام آدمی کی پالیٹکس ہوتی ہے, عام آدمی کی بات. یہ سارے کے سارے پلیئر اور طرح کے ہیں. یہ جس طرح ہوتے ہیں نا, آپ کہہ لیں کہ وہ بچے ہوتے ہیں جو روندی مارتے ہیں, یہ وہ روندو ہیں, یہ روتھلو ہیں. ان کو اب چیزیں بھی پوری چاہیے, ان کو تمام لوازمات بھی چاہیے, ان کو پاور کوریڈورز میں بھی رہنا ہے, ان کو لوگوں سے گفتگو بھی کرنی ہے, پاور سے ہٹ کے ان کی چیخیں بھی نکلنی ہیں, یہ سارا کچھ ہونا ہے ان کو. لیکن اس کے باوجود جب جس کام کے لیے یہ وہاں پر آئے ہیں, جس کام کی تنخواہیں لے رہے ہیں, جس کام کے اوپر یہ وہاں بیٹھے ہیں, جس کام کے اوپر انہوں نے ووٹ دیا ہے, وہ کہیں پہ میٹر نہیں کرتا ان کے لیے نا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک پالیٹکس ہے نا, جب آدمی پالیٹکس کرتا ہے, آپ ووٹ لے کے آتے ہیں یا ریزرو سیٹس پہ جو بھی آتے ہیں, لیکن ریزرو سیٹس بھی تب ملتی ہیں جب آپ کی جماعت ووٹ لے کے آتی ہے. ووٹ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں سرو کیا جائے گا نا, ہمیں ہمارا مسئلہ حل کیا جائے گا. مسئلہ حل کرنے کے لیے سڑک نہیں ہوتی, مسئلہ حل کرنے کے لیے پارلیمان ہے, مسئلہ حل کرنے کے لیے اور بہت سارے فورم ہیں جہاں پرابلم سالو کی جاتی ہیں, جہاں پرابلمز اٹھائی جاتی ہیں. اب ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جو جیتے ہوئے ہیں پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, کہیں پہ بھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے کبھی عوامی مسائل کے اوپر بحث کرتے ہوئے. عوامی مسائل کے اوپر, کیونکہ اپنے اپنے حلقوں سے تو جیتے ہوئے ہیں, حلقوں کے مسائل ختم تو نہیں ہو گئے, حلقوں کے مسائل تو وہیں پہ رہ گئے ہیں. آج بھی کئی جگہوں میں پانی پینے کا صاف نہیں ہے, آج بھی کئی جگہوں میں بہت سارے پرابلمز ہیں, ہر جگہ پہ. بلکہ خیبر پختونخوا کی جہاں بات کر رہی ہیں وہاں تو ایشو یہ زیادہ ہیں, وہاں پر پرابلمز بہت زیادہ ہیں. صحت کے بہت سارے مسائل ہیں, تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں, وہاں شہری بنیادی انسانی سہولتوں کے بڑے مسائل ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے کبھی بات کرتے نہیں سنا. آپ نے کبھی سنا ہو کوئی ایسی چیز وائرل ہو جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ لوگوں کو یہ نہیں ملا, لوگوں کو یہ پرابلم ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, تعلیم کے یہ بڑے ایشوز ہیں, تعلیم کی کوئی ایسی چیز نہیں آتی. اور ہمارا بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس میں یہ لوگوں کی تذلیل ہو, ان کی ضلالت ہو, یا یہ لوگوں کا کردار واضح طور پہ نظر آئے. ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ وہاں پرابلمز کیا چل رہے ہیں. ہمارا مین اسٹریم میڈیا سارا پنجاب کے اندر ہے, پنجاب فوکسڈ ہے اور سینٹرک ہے پنجاب. یہاں پر تمام اینکرز اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, پنجاب میں بیٹھتے ہیں, یہیں کی باتیں کرتے ہیں, یہی چیزیں کرتے ہیں. یہیں کے لوگوں کا مسئلہ کسی کا ہو جائے تو ہم جیسے لوگ بھی بھاگ کے وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن جو دوسرے شہر ہیں, دوسرے پشاور ہے, اب کوئی پشاور جا کے دیکھیں, ہم نوشہرہ جا کے دیکھیں, ہم چارسدہ جا کے دیکھیں, لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. لوگوں کو اب یقین نہیں کریں گے, میں پچھلی بار جب سیلاب آیا تھا پیچھے تو میں وہاں گیا, چارسدہ تک گیا, نوشہرہ تک گیا, آگے پورا بنو تک گیا, یہ تمام علاقے میں پھر کے آیا. مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ ابھی لاہور سے ہی بہت پیچھے ہیں. اتنی فیسلٹی, ان کے پاس اتنا فیسلٹیز نہیں ہے کہ یہ ان کو پتہ ہو. یہ کبھی وہ والے جو لوگ ہیں وہ کبھی لاہور آ جائیں, ان کے لیے وہ پیرس بن جاتا ہے. ایون لاہور بھی چھوڑیں, وہ پشاور میں کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں تو ان کے لیے وہ پیرس ہے. وہ اتنا بیکورڈ علاقے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو آپ نے صرف چند لوگوں کے اوپر اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں. گاڑیوں پہ سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کس قسم کے جمہوریت کے دائی ہیں. آپ جمہوریت یہ ہے کہ صرف آپ کی عزت کرے, آپ کو پوجا جائے, آپ کو سر پہ بٹھا لیا جائے, یا آپ کو گاڑیاں نکال کے دے دی جائیں تو آپ یہ جمہوریت بن جائے گی. یہ جمہوریت کے دائی ہیں آپ. وہ جو لوگوں کے لیے کرنا تھا, لوگوں کو دینا تھا, لوگوں کو سروس دینی تھی, وہ نہیں مل رہی. دیکھیں میں روڈ شو کرتا ہوں, میں سڑک پہ جاتا ہوں, میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ نا آج تک پالیٹکس سمجھا ہی نہیں سکے.
ہم نے کچھ شخصیت پرستوں کو اپنا مسیحا سمجھ کے آگے بٹھا دیا. وہ ایک شخصیت کی پوجا کرتے ہیں, وہ ایک شخصیت کو لارجر دین لائف پورٹرے کرتے ہیں. اب وہ لارجر دین لائف جب آپ کسی کو پورٹرے کریں گے تو لوگ یہی سوچیں گے نا پتہ نہیں یہی مسیحا ہے, یہی نجات دہندہ ہے, یہی آئے گا تو کچھ ملے گا سانو. اور اسی چکر میں جس طرح چھوٹے چھوٹے پنڈت نہیں ہوتے, یہ اس کے پوجنے والے چھوٹے چھوٹے پنڈت بن جاتے ہیں, انہوں نے اپنی اپنی منڈلی بنا لیتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اپنی اپنی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں, کیا کہتے ہیں, پاٹ شالائیں یا جو بھی وہ کہتے ہیں, جس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ پنڈت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیں نا کتنے چہرے تو گم ہو گئے ہیں, شیخ رشید صاحب جیسے پنڈت گم ہو گئے ہیں, تو یہ بھی ایک دن گم ہو جائیں گے. ابھی وقتی طور پہ ان کی اہمیت بنی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ گم ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی پالیٹکس ایشو بیسڈ نہیں ہے. یہ لوگوں کی پالیٹکس نہیں کرتے, یہ شخصیت کی پالیٹکس کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کی پالیٹکس کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو لارجر دین لائف پورٹرے کرتے ہیں کہ بھائی ہنسی نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ملک نہیں چلنا. تو اس طرح کے لوگوں کو سنب کیا جانا چاہیے. بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو جیسے اچکزئی صاحب جیسے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی جو جن کا دعویٰ ہے کہ 90% مقبولیت ہے, عوام ہمیں ہی چاہتے ہیں, عوام ہم سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں الیکٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسائل کا تذکرہ نہیں کرتے. دوسری طرف آپ نے جب کہا کہ میڈیا پنجاب سینٹرک ہے, تو کیا جس طرح آپ پنجاب میں روڈ شو کرتے ہیں اور پنجاب میں گلی محلوں میں بنا کسی خوف کے نکل سکتے ہیں, کیا کے پی کے میں اس طرح کوئی صحافی نکل سکتا ہے؟ کیا صحافی وہاں اتنا آزاد ہے, اتنا محفوظ ہے کہ وہ وہاں جا کے اگر سچائی نہیں دکھائے گا تو اس کو گولی نہیں مار دی جائے گی, پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا تو اسے اغوا نہیں کر لیا جائے گا؟ دیکھیں میں خیبر پختونخوا میں رپورٹنگ کی ہے میں جب سما میں تھا تو میں بتا رہا ہوں, میں ہو کے آیا, علاقوں سے پھر کے آیا, جگہ جگہ ہو کے آئے, وہاں پر بالکل ایشوز ہیں اس طرح کے, یہاں پر بھی ہیں. یہاں پر بھی آپ اگر تھوڑا سا حکومت کے خلاف جانا شروع کریں گے تو آپ کے لیے مسائل آئیں گے, آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں. یہ تمام حکومتیں کرتی ہیں, لیکن صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائے, رپورٹنگ کرے اور لوگوں کو سچ بتائے اور سچ نکال کے دکھائے کہ یہ پرابلم ہے. تو یہ جو خیبر پختونخوا میں جہاں تک رہا سوال رپورٹنگ کرنے کا, یا لوگوں کو جانا چاہیے. دیکھیں ہم جائیں گے نا تو راستے کھلیں گے, تبھی آپ جو آگے چھوٹے چھوٹے بدماش انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ آپ کو دیکھ کے خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے. وہ آتے ہیں آپ رپورٹنگ کر رہے ہوں, وہ پوچھتے ہیں, میرے ساتھ ہوا ہے کئی دفعہ, خیبر پختونخوا میں ہوا, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی بہت جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ پھر جس کے خلاف جس ایم پی ایم این اے کے حلقے میں جاتے ہیں اس کے لوگ آ جاتے ہیں کہ کیا کی کرن آئے نے, کس طرح آئے نے. کئی جگہوں پہ پھڈے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ایسے کیوں بول دے پے ہو, اس طرح کر دے پے ہو, لیکن وہاں پھر لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ ہماری آواز پہنچا رہا ہے, جو تمہیں پہنچانی چاہیے تھی وہ یہ پہنچا رہا ہے. تو خیبر پختونخوا میں بھی میرے ساتھ 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے, جب یہ سیلاب کی کوریج کرنے گئے تھے, پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کیا کر رہا ہے کیا کرتا ہے, ہمت نہیں کر پاتے بعض دفعہ روکنے کی, کئیوں کو روک لیتے ہیں, کئیوں کو روکنے کی ہمت نہیں کر پاتے, لیکن ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. میرا یہی کہنا بھی یہی ہے تمام لوگوں کو. اب جس طرح میڈیا پھیلتا جا رہا ہے, وسعت آتی جا رہی ہے, ان چھوٹی چھوٹی فضول چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, چند یوٹیوبروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, آپ جا کے اپنے علاقوں کو دکھائیں, لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کس حال میں رہتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جو اس طرح چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کے کپڑے اتارنے کی بجائے, ننگا ہونے کی بجائے جا کے اپنا حلقہ دکھائیں, اپنے علاقے دکھائیں کہ کتنی ترقی ہوئی ہے, یا ترقی ہوئی ہے تو پازیٹیو دکھائیں, اگر ترقی نہیں ہوئی تو وہ دکھائیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی دنیا کس طرح چل رہی ہے. آپ لوگوں کو ایکسپوز کریں, دکھائیں. جیسے کسی کے پاس گھر میں پینے کا پانی نہیں آتا, وہ بتائے کہ میں اس جگہ پہ رہتا ہوں, فلاں حلقے میں رہتا ہوں, یہ دیکھیں میرے گھر میں پانی کا نلکا لگا ہوا ہے, اس میں یہ سیوریج میرا پانی آ رہا ہے, دیکھیں میں اس گلی میں رہتا ہوں, میرے بچے اس گلی سے گزر کے جاتے ہیں, اس گلی کی حالت دیکھیں, یہاں پر بچے گرتے ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, یہ خراب ہو رہا ہے. سول ایشوز ہیں, آپ ان کو ایکسپوز کریں. ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, باہر نکلیں, جا کے ایکسپوز کریں. بٹ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایکسپوز کرے گا تو اس کے یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ جو فینز اینڈ فالوورز ہیں وہ نہیں آ جائیں گے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ فرینڈز اینڈ فالوورز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارائے وہ خدا سمجھو, اس طرح کہ نا, سوری میں غلطی سے زبان خلق نکارائے خدا, جی بالکل. تو وہ اس کو جب یہ بولتے ہیں لوگ تو ساری دنیا کو سننا پڑتا ہے. تو وہ جو شہباز گل صاحب جو بولتے ہیں, جو میر پیرزادہ صاحب بولتے ہیں, وہ بھی تو انہی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. شہباز گل صاحب اور وہ دوسرے ہمارے عمران ریاض صاحب, یہ اتنا اللہ معاف کرے, یہ ہماری اس فیلڈ کا اسپیشلی جو ہے جرنلزم, اس کا کلنک ہے. یہ لوگ نا انہوں نے اس فیلڈ کو برباد کر دیا. یہ پروپیگنڈسٹ ہیں,
یہ پروپیگنڈا کر کے کام کرتے ہیں, یہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کے بکواس باتیں کرنے سے, صرف تہمت کیا کہتے ہیں نا, الزام لگانے سے یا کسی کے اوپر وہ بہتان باندھنے سے میرے خیال سے صحافت نہیں ہوتی. اور یہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں, یہ بڑے ہی اس معاملے میں نا میں بدقسمت سمجھتا ہوں اپنی فیلڈ کو, کہ ہمیں ان کو پہلے نکال دینا چاہیے تھا اپنی صفوں سے, کیونکہ اس طرح کے لوگ سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کچھ نہیں کرتے. لیکن بٹ صاحب جب یہ کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا بیانیہ پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو ریاست ہے جب وہ کسی بھی طرح کا ایکشن لیتی ہے تو آپ اور ہم جیسے صحافی ہی شور مچاتے ہیں, جی آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگ گئی ہے, صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب وہ اس طرح کا پروپیگنڈا, وہ آخر کے پی کے عوام کے مسائل جو جینون مسائل ہیں اس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ریاست پھر جب ان کے خلاف کام کرتی ہے نا, ریاست کا پرابلم یہ ہے کہ ریاست پھر بالکل اندھی ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک چولو چلاتی ہے نا کہ سب کچھ لپیٹ دیتی ہے. پھر ریاست جب ریاست کو ہم جیسے لوگ چپ کر جائیں نا, پھر وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے, ریاست کا پرابلم یہ ہے. پھر ریاست کے اندر جو آگے سیاسی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم جیسے لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگ قانون بنا رہے ہو, لیکن اس قانون کا کوئی کاؤنٹر, کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا بہت ضروری ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ انے وہاں کسی کو اٹھا لو, انے وہاں کسی کو بند کر دو, جس کا دل کرے اس پہ ایکٹ لگا دو, جس کا دل کرے اس کو اٹھا کے بند کر دو. ایسے تو نہ کرو. پھر جب اگر آپ اس طرح کوئی قانون بناتے ہیں تو اکراس دا بورڈ ایکولی اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے تو استعمال کر لیا, لیکن اس کے بعد جو صحیح بات ہوئی اس پہ آپ نے استعمال نہیں کیا. تو یہ پھر اس لیے ہم جیسے لوگ پھر بولتے ہیں کہ اگر آپ صحافت کے اوپر لگا رہے ہیں یا اس پر آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں تو اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس حد تک لگائیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جو آپ کے خلاف بول رہا ہے, جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کے پی کے میں کرتے ہیں اس طرح, پھر وہ کہیں پہ بھی آپ بولیں گے یا آپ کو اٹھا لیں گے, آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بٹ صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو اپنے چیئرمین ہیں کرنٹ بیرسٹر گوہر صاحب, وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ سین وائس, واحد سین وائس جو کہ جینونلی وہ بات کرتی ہے جو عوام سننا چاہتی ہے. تو جب وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اور اگر عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو میں اسے سپورٹ نہیں کروں گا, تو پھر یہی پی ٹی آئی, یہی کے پی والے, یہی جن لوگ صحافی نما لوگ جو ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں حق کیسے بولا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے سیاسی, اس کا ایک وجود ہے اور اس کی ایک حکومت ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کہتی ہیں آوازیں اٹھاتے ہیں, یہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے. اچھا, یہ اب ایک ان کا اپنا ایک وہ اس کہتے ہیں لیگ ہے, نہیں ان کا یہ ریزن آف ایگزسٹنس ہے ان کا. یہ اسی کے اوپر پل رہے ہیں, یہ اسی کے اوپر ان کی خوراک ہی یہی ہے. یہ پروپیگنڈسٹ ہے, جب میں نے پہلے کہا یہ پروپیگنڈسٹ ہیں, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ کسی اور کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک وار چل پڑی ہے نا, سوشل میڈیا کی وار. اس سوشل میڈیا وار کو نا اصل میں ہمیں شروع میں ہی ٹیکل کر لینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت یہ ہمارے بڑے عزیز تھے, ہم نے ان کو پروموٹ کیا, ہم نے ان کو اٹھایا اور ان کو پروان چڑھایا, تو اب یہ ہمیں ہی کاٹتے پھرتے ہیں, تو اب ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ آپ سمجھتی ہیں نا کہ عام لوگوں میں بھی یہ سینٹیمنٹ ہے, عام لوگ بھی اس چیز کو برا کہہ رہے ہیں. جو بانی تحریک انصاف کے بیٹوں نے حرکت کی ہے اس کو عام آدمی بھی برا کہہ رہا ہے. لیکن جو چند ایسی آوازیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ اونچی سنائی دیتی ہیں, وہ بس اس کے خلاف بول رہی ہیں. باقی سین جس طرح آپ نے آواز کی بات کی, پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتا ہو, کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو, جو چیز ملک کے خلاف ہے وہ کیسے کسی کے حق میں ہو سکتی ہے؟ جو چیز ہمارے بنیادی نظریے کے خلاف ہے وہ کیسے کسی ایک پارٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں, میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کے ہینڈلرز اور ہیں, ان کو پیچھے سے فیڈ کوئی اور کرتا ہے, ان کے پیچھے لوگ کوئی اور کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ریاست مخالف ہیں, وہ اس ملک مخالف لوگ ہیں. تو آپ ان سے بچیں بس. آپ ان کو اس جماعت سے جوڑ دینا یہ بھی میرے خیال سے زیادتی ہوگی. اگر ایک بندہ پی ٹی آئی کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اب مجھے اس پہ یہ بھی اعتراض ہے نا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پھر ان ساروں کو ڈس اون کر دینا چاہیے. لیکن پرابلم یہ, اب یہاں پر ایک میں بھی کافی عرصے سے اسی پرابلم سے جوجھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ون ہیڈ ون ویو ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ نے ایک دفعہ دیکھا وہ ون ویو ہو گیا اس کا, آپ تھوڑی دیر بعد گئے, آپ نے اگلے دن بھی دیکھا پھر ون ویو ہو گیا, وہ دو ویو آپ ہی کے دو ویو ہو گئے. اب وہ دو ویو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے انہوں نے نوکری پہ رکھے ہوئے ہیں جو ویوز بڑھاتے ہیں. اب ہماری پرابلم یہ ہے, ہمارا پیمانہ ویوز ہے.
دیکھو یار یہ کتنے ویوز ہیں اس کے, کتنے لوگوں نے دیکھا, اس نے ڈالر بھی کما لیے اس نے اس سے پیسے بھی بنا لیے, جو بندہ یہ حرکت کر رہا ہے, جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس نے پیسے بھی بنا لیے. ہمارے لیے وہ ویوز کے رولے رہ گئے. تو ہمیں تھوڑا سا نا اس اپروچ کو بدلنا ہوگا کہ ویوز کے چکر میں, ویوز کے باتوں میں اگر آ کے ہم نے اس طرح کے لوگوں کو اہمیت دینی شروع کر دی تو پھر تو بھائی ہمارا کام ہو گیا, پھر ہم اسی پروپیگنڈے میں پڑھتے رہیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے یہ لوگ گند بناتے ہیں, گند اچھالتے ہیں, پھر ہمارے جیسے لوگ جو یہاں پر میڈیا کی فیلڈ میں ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. فلاں بندے نے یہ کہہ دیا, اس کی اوقات ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی کہتا رہے. گھر میں بیٹھ کے ایک بندہ جو ان سے ہے وہ جنہوں کوئی سالن نہیں پوچھتا, وہ بہ کے کہہ دے کہ پاکستان جو سی ہے وہ ریاست ٹھیک نہیں ہے, تو اسی ان سارے مان لیے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ جو مرضی کہتا رہے یار. بٹ سب اسی گروہ دیوانہ ہے, دیوانہ ہے, دیوانے کو بولنے دیں. لیکن اسی اسکول آف تھاٹ نے ہمارے بہت سینئر اداکار ہیں, سہیل احمد صاحب, ان کی جان سٹیک پہ ڈال دی, ان پہ بلاسفیمی کا الزام لگا کے اور ان کے خلاف پراپر ٹرینڈ چلایا. پھر بیچارے کو باقاعدہ وضاحت کرنی پڑی کہ سر میں اے نہیں سی کیا, میں اے کیا سی, اس کو توڑ موڑ کے. تو یہ جو کیا گیا یہ معصومیت میں تھا. میں آپ سے وہی تو کہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈسٹ ہیں. ان کا علاج, ان کا جو کام ہے نا وہ ان کو بند کرنا ہے اور ان کو سنب کرنا ہے. ان کو سنب کریں. پھر دیکھیں ایک بندہ کیمپین چلا رہا ہے, اس کی اینٹی کیمپین بھی چلنی چاہیے. آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. اور اب میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جیسے لوگ جن سے ہیں وہ سامنے آئے ہیں, وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں, کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں. عمران ریاض جن سے آیا وہ بول رہا تھا ایک چیز کے اوپر, شیرز افضل مروت کے اوپر, کہ وہ مرد مومن ہے, وہ مجاہد ہے, وہ مرد حق ہے, وہ نکلا ہے. پھر اگلی دفعہ یہ انہوں کہتا ہے پاگل ہے, پتہ نہیں کون ہے, یہ وہ ہے. تو یہ اس کی بہت ساری باتیں ہیں نا عمران کی, تو وہ ادھر چلتی ہیں ادھر چلتی ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ پکڑی جاتی ہیں. اب جھوٹ پکڑا جاتا ہے اللہ کی مہربانی سے. انہوں نے اس کے سہیل احمد صاحب کے ساتھ خلاف کیا تو وہ پکڑا بھی گیا نا, اس کو لوگوں نے سنب بھی کیا اور اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے, یہ اپنے مخالف کو اسی طرح مارتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کرتے ہیں. یہ خطرناک تو ہیں لیکن یہ باولے کتے کی طرح ہوتے ہیں. ان کو جلدی ان کا علاج ڈھونڈ لینا چاہیے کہ یہ کاٹ لیں آپ کو, اس سے پہلے بھی تو بھونک رہے ہیں, کاٹ لیں گے, اس سے پہلے ان کو سنب کر دینا چاہیے. اور میرے خیال سے اب ریاست بڑی سیریس ہو گئی ہے اس میٹر میں, اس طرح کے لوگوں کو سنب کرنے کے لیے. بٹ سب نیشنل پالیٹکس سے ذرا چلتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ہم لوگ ونڈرز کر رہے ہیں اور ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے جو 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا. ایک تو اس کو پوری دنیا سے اپریسیشن مل رہی ہے, کچھ ناہنجار اور کم عقل لوگ ہیں جو یہاں پہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں, پوری دنیا تو پسند کر رہی ہے. اس کا یہ رزلٹ سامنے آیا کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ چاہے 2-3 ہفتے میں ڈیل ہو یا نہ ہو, میں چلا جی, میں نے نہیں لڑنا. اور ایران جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اوکے, ویل اینڈ گڈ. یہ جنگ کیا صرف اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ امریکہ کو مار پڑی, یا پھر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کامیاب تھا؟ دیکھیں انڈیا کو بہت تکلیف ہے. میں دیکھ رہا تھا ان کا میڈیا, انڈیا کو بہت تکلیف ہے. انڈیا والے تو بہت پریشان ہیں. اپنے وزیر اعظم کو بھی وہ گالیاں نکال رہا ان کا میڈیا کہ کچھ نہیں کر سکا. اور جو ان کے میڈیا کے یا ان کے با اثر لوگ ہیں جن کے جو جن پہ ہمارے اندر ان صفوں میں, ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہیں, صاف علیحدہ ہو گئے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو جو ان کا میڈیا بول رہا ہے وہ ہمارے والے یہاں باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس خطے کے لیے پاکستان کا جو کردار اب سامنے آیا ہے, ہم بڑے مضبوط سامنے آئے ہیں. پاکستان ایک بڑا مضبوط, جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کا قلعہ جسے ہم کہتے تھے, آج آپ سمجھ لیں کہ ہم اسلام کے قلعے کے طور پہ ثابت آئے ہیں. ہم ایک بڑی رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ہم نے یہ لوگوں کو ثابت کیا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. ہم ایک بڑے بھائی کی طرح ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم ایک مضبوط ملک کی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز سامنے ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ ہمارا پرائم منسٹر کو کس طرح اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پھر ایک پرائم منسٹر نہیں ہوتا, اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کا سپہ سالار بھی کھڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا فارن منسٹر بھی کھڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے منسٹرز بھی کھڑے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہوتی ہے. کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے, پاکستان کا نام بڑی طاقتیں لے رہی ہیں, اور وہ بار بار اس ساری جنگ کے اندر پاکستان کا کردار بہت مضبوط سامنے آیا. اور دیکھیں کہ دونوں ملک, ایران بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھا ہے, امریکہ سے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور وہ یہاں پر آ کے بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے سالو کیا جائے, کہ ہمارا کردار اس قدر
پازیٹیو رہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہم سے بہت زیادہ جیلس ہو رہا تھا اس کو تکلیف ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کی جو ذہنیت رکھتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے, لیکن قوم کو بہت خوشی ہوئی ہے. ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں اب جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ کا نام آتا تھا نا تو لوگ بڑا عجیب امبیرس فیل کرتے تھے, لیکن جب سے ہم نے یہ 6-7 جہاز گرائے ہیں نا تب کے بعد پاکستانیوں کے سینے نا سے چوڑے ہو گئے ہیں. ہم کہیں باہر ٹریول کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کو کہتے ہیں فائٹر ہے, یہ ملک یہ قوم فائٹر ہے, یہ فائٹ کرتی ہے, یہ ایسے لوزر نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں لنڈن میں تھا جب یہ پچھلے سال جب یہ ہوا, جنگ ہوئی ہماری انڈیا کے ساتھ اور جس طرح ہمارے جہاز گرے. یقین مانیں کہ وہاں کیونکہ ساری لوگ سب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, کمیونٹی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, انڈینز بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, سارے بھی ہیں. تو ایک پراؤڈ فیل ہوا یار ہم نے لڑا. ہم یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے یا ہم نے چپ کر کے نکل گئے, ہم لڑے ہیں اور ہماری قوم لڑی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا فیل ہوتا تھا. پھر دوسری بات اس کے بعد جس طرح اپریسیشن ملی, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اپریشیٹ کرتا ہے, یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ملک کو اکنالج کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے کہ آپ صرف ڈپلومیٹک آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں, لیکن چہ جائے کہ ہمارے برادرانہ تعلقات, جیسے اب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے چائنا گئے. اب ان کا جو دورہ تھا کمپلیٹ ہوا تو چائنیز نے کہا نہ بھائی ہم نے تمہیں جانے نہیں دینا, تمہیں فریکچر ہے, پہلے ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کرواؤ, اسحاق ڈار صاحب کو کہا, اور پھر کہا ہم معائنہ کریں گے, جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم نے جانے نہیں دینا. یہ محبت, یہ جو محبت ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ مطلب صرف ڈپلومیٹک ٹرمز نہیں ہیں ہماری, برادرانہ محبت والی ٹرمز, یہ کیسے ہم مینج کر رہے ہیں امریکہ سے بھی, چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, ایران سے بھی, سعودی عرب سے بھی, مطلب ہم یہ مینج کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ڈپلومیٹک جسچرز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ اب ہمارے سیاستدان ہیں, بھلے ان کو ان کے ساتھ لاکھ مخالفت صحیح, ان کی پالیسی سے مخالفت رہی صحیح, پھر بھی یہ سیاستدان ہیں. دے نو ٹو ڈو دا پالیٹکس, دے نو دا پالیٹکس. تو ان کو پتہ ہے کہ پرسنل ریلیشن کیسے قائم کرنا ہے, کیسے کسی کے ساتھ جڑنا ہے, کیسے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ صرف اپنے اندر نہیں رہتے. یہ صرف اس بات پہ نہیں ہوتے کہ کتنے گئے سی تو لت رکھ کے بیٹھا سی تو اس طرح کر رہا سی تو اس طرح کر رہا سی تو ہیرو بن کے پھر رہا سی, وال واہ رہا سی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو دوسرے کو جیسچر شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی جو فیلنگز ہیں اس کی رہنمائی, اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیشین سے یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں. ایک پولیٹیشین, اچھا پولیٹیشین, یہ سیزنڈ لوگ ہیں. دیکھیں کوئی پیپلز پارٹی سے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں, ایون بہت سارے سیزنڈ لوگ اس میں بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, جن کو پالیٹکس آتی ہے. امیچورٹی نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں. جب آپ جس پالیٹکس میں اب امیچورٹی ہے, امریکہ کے اندر بھی بہت ساری امیچورٹیز ہیں, وہ نظر آتی ہیں. اس کا آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ امیچورٹیز نظر آتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو میچورٹی ہے, یہ لیول آف میچورٹی ہم بڑی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. پچھلی حکومت میں بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ میچورٹی, لیکن اس وقت میچورٹی نہیں تھی, وہ بھی لاؤ بالی پن تھا. جب میچورٹی آتی ہے تو ایسے ہی جسچر دیے جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل جسچر ہوتے ہیں, یہ ڈپلومیٹک جسچرز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو لو شو کرتے ہیں. کسی گفٹس کیا ہوتے ہیں جب اس میں جاتے ہیں, تو گفٹس بھی تو ڈپلومیٹک جسچرز ہوتے ہیں نا, کہ پاک کسی ملک میں آئے ہیں, انہوں نے آپ کو گفٹ دیے, بھلے آپ جا کے بیچ دیں بعد میں کہ میرے تھے, لیکن وہ جسچرز ہوتے ہیں. یہ جسچرز کو سنبھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ جسچرز آپ کے ملک کے لیے ہوتے ہیں. اس نے اسحاق ڈار صاحب کو نہیں کہا چائنا نے, انہوں نے پاکستانی قوم کو کہا کہ آپ کا بندہ آیا, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب, وہ وہاں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو نہیں انہوں نے کہا, وہ ہماری پوری قوم کو کہا ہے کہ وی ٹیک کیئر آف یو. تو یہ بڑی اچھی چیز تھی اور آئی اپریشیٹ اٹ, بہت اچھا لگا مجھے. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ بٹ صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں یا پھر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو بٹ صاحب کی رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.